Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and well. Students, as you all know that school is off due to COVID-19, and I hope you all take proper precautions about COVID-19. Wear mask, use hand sanitizer, keep distancing from others, and don't touch your nose, eyes with your dirty hands. I hope you all done you all done your work on time, in sequence, and also in neat and clean writing. Students, now our next topic is Hazrat Ali bin Usman Hijweri Rahmatullah alayh. Students, آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی. Now read our chapter. صوفیہ اکرام نے دنیا کے دور دراز علاقوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. برصغیر پاک و ہند میں جن پاک باز ہستیوں نے یہ فریضہ انجام دیا، سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان سب میں نمایاں ہے. اسٹوڈنٹ، صوفیہ اکرام ہوتے تھے جو صوفی بزرگ ہوتے تھے، جو روحانیت رکھتے تھے، جو درویش ہوتے تھے، وہ صوفیہ اکرام ہوتے تھے. جو یہ لوگ ہوتے تھے تو یہ لوگ دین اسلام کا کام کرتے تھے. دین اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو اپنے اسلام کے بارے میں بتانا کہ لوگ ایمان لے آئے. تو یہ لوگ اللہ کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سپرد کیا ہے کہ میرا اسلام دنیا تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو وہ یہ کام کرتے تھے. تو جتنے بھی صوفی اکرام تھے دنیا میں، ان سب نے یہی کام کیا. برصغیر پاک و ہند میں، برصغیر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا ملا کے برصغیر میں بھی بہت سے صوفیہ اکرام گزرے، انہوں نے بھی دعوت دین کا کام تسلی بخش کیا. اور جن کا نام سب سے اوپر ہے، سب سے نمایاں ہے برصغیر پاک و ہند میں، ان کا نام سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے. سید علی ہجویری نے بھی پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سب میں شامل ہیں جو اللہ کا پیغام یا اللہ کا اسلام دنیا میں پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں انہوں نے لانا شروع کیا. سید علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف. آپ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے. آپ کے والد کا نام عثمان تھا. آپ افغانستان کے شہر غزنی میں 400 ہجری میں پیدا ہوئے. ہجویر اور جلاب غزنی شہر کے دو اہم محلے تھے. آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام یہیں بسر کیے. اس نسبت سے آپ کو ہجویری اور جلابی کہا جاتا ہے. حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن تھی اور ان کا نام علی تھا. حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر
غزنی میں پیدا ہوئے۔ غزنی شہر کے دو اہم محلے تھے جن کا نام تھا ہجویر اور جلاب۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے شروع کے دن اسی محلے میں بسر کیے۔ یہی نسبت محلوں کی نسبت سے ہی آپ کو ہجویری اور جلابی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جو ان کی نسل جو ملتی ہے وہ 8 واسطے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ خاندان: حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کیسا تھا، وہ کس سے مشہور تھا، یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے اس پیراگراف میں۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و تقوی میں مشہور تھا، مطلب ان کے خاندان والے اہل علم تھے، تقوی پرہیزگار والے تھے۔ آپ کے والد عثمان کا شمار اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ وہ نہایت نیک اور متقی تھے۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام عثمان تھا۔ وہ بھی ایک عالم تھے، نہایت نیک اور متقی تھے، اس لیے لوگوں میں ان کو عزت اور احترام حاصل تھا۔ اس علماء تھے، متقی والے تھے، نیک تھے، تو لوگ ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی ایک نیک سیرت اور عبادت گزار اور متقی خاتون تھیں۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھیں وہ بھی ایک نیک سیرت، کردار کی مالک، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کے ماموں جان یعنی کہ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے بھائی، ان کے ماموں حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں وہ تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے، مطلب اولیاء کے تاج، وہ تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ اتنا عظیم خاندان حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس وجہ سے وہ بھی لوگوں میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا کہ ان کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، ان کے والد کا نام کیا تھا، وہ کس ملک میں، کس شہر میں، اور ادھر ان کے محلے جو تھے ان کا نام کیا تھا، کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نسب ملتا ہے، ان کا خاندان کیسا تھا، ان کے والد کا نام، ان کے والد کا شمار کن بڑے بڑے علماء میں ہوتا تھا، والدہ بھی نیک سیرت عبادت گزار خاتون تھیں، اور حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جان کا تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ اسٹوڈنٹس، میں بھی ریڈنگ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی رہی ہوں، تو آپ لوگ بھی بک اوپن کر کے اس چیپٹر کو ریڈ کیجیے تاکہ آپ لوگوں کی ریڈنگ اسکل جو ہے وہ اور بہتر سے بہتر ہو، اور آپ لوگوں کو بھی جلدی جلدی پڑھنے میں اچھا لگے، آسانی ہو۔ تعلیم و تربیت: حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کس طرح ہوئی، کیسے کی انہوں نے حاصل، یہ سب اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ کو 4 سال کی عمر میں کتب میں داخل کرایا گیا۔ یہاں آپ نے ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ مکتب میں داخل حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ کو 4 سال کی عمر میں مکتب کہتے ہیں اسکول میں داخل کرایا گیا۔ یہاں آپ نے ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ آپ عربی اور فارسی دونوں زبانیں جانتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حدیث، فقہ اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔
اس کے بعد مزید تعلیم آپ نے شام، عراق، آذربائیجان، تبرستان، خراسان اور دوسرے ممالک کے مختلف علماء اکرام سے حاصل کی۔ ان کی طلب ہی تھی جو افغانستان سے شروع ہوئی تو کن کن علاقوں میں چلے گئے، کن علاقوں میں، کون سے ملک میں علم حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف اتنے رہے کہ بہت سارے ملکوں کے علماء اکرام سے علم حاصل کیا۔ اسٹوڈنٹ، جتنے بھی علماء اکرام، صوفیہ اکرام یا جنہوں نے بھی جو بھی میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر میں جن شخصیات کے بارے میں بتایا، ان سب کو ان سے بہت محبت تھی۔ بہت سارے علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے تگ و دو میں رہتے تھے۔ جن بھی شخصیات کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جیسے ہم نے لاسٹ چیپٹر، ہمارا پریویس چیپٹر تھا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی علم والے بہت پسند تھے۔ انہوں نے بھی جگہ جگہ مکتب، مدرسے کھلوائے تھے تاکہ ان کی جو نسل ہے وہ پڑھ سکے۔ تو جو بھی شخصیات گزری ہیں ہمارے تاریخ اسلام میں، ان سب کا علم سے دلی لگاؤ تھا۔ علم حاصل کرنا ان کا اور علم حاصل کروانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی تعلیم و تربیت پر فوکس کریں اور جو ہمارے ذمہ داری فرائض دیے گئے ہیں ان کو ہم اپنے طریقے سے پورا کریں، کیونکہ علم کے بغیر ہمارا عمل ممکن نہیں ہے۔ علم ہوگا، عمل ہوگا۔ علم جس کے پاس عمل نہیں، اس کے پاس علم نہیں۔ تو عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ علم حاصل کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے کہ آپ لوگ گھبرا جائیں کہ اتنا سارا کام ہے۔ شوق سے علم حاصل کریں۔ دیکھیں نا، حضرت علی عثمان بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ افغانستان میں پیدا ہوئے تھے، مگر انہوں نے تقریباً ملک کے سارے، دنیا کے تقریباً سادہ ممالک میں جا کر اپنے علم حاصل کیا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صرف خراسان میں 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ کے اساتذہ اکرام میں سے حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشقانی، حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی اور حضرت ابو القاسم علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہم کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے حد درجے محبت اور عقیدت تھی۔ اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو اس وقت ان کا سر آپ کی گود میں تھا۔ تو اس قول میں جو ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم و تربیت کے شوق بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خراسان شہر تھا، اس پر انہوں نے صرف 300 مشائخ، علماء جو تھے، شیخ کی جمع مشائخ، 300 شیخوں کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی اور علم حاصل کیا اپنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اساتذہ اکرام کے نام بتائے کہ ان کے اساتذہ اکرام کے نام کیا تھے: ابو العباس، ابو الفضل، ابو القاسم، جو کہ ان کے سب سے موسٹ فیوریٹ جو تھے، جن کو ان سے سب سے محبت تھی، عقیدت تھی، وہ ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اس قدر محبت تھی استاد اور شاگرد میں کہ جب ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ وفات کا وقت قریب آیا اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا سر جو تھا وہ حضرت ابو الحسن بن فضل رحمۃ اللہ ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا سر حضرت
بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں تھا۔ اس قدر محبت تھی دونوں کے مابین، استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا اتنا گہرا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں ان کی وفات ہوئی۔ سو اسٹوڈینٹس، ادھر آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اپنے استاد کی عزت کرنی ہے، عزت سے ہی آپ کا سارے مسائل حل ہوں گے۔ استاد کی عزت نہیں کریں گے تو آپ پھر کسی کی بھی عزت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے پہلے اپنے علم پر توجہ دیں، اپنی تعلیم مکمل کریں، آپ کو جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس کو مکمل کریں، اپنے استاد کا احترام کریں۔ استاد کا احترام کریں گے، استاد کی مانیں گے تو آگے جا کر بڑے سے بڑے مسائل اور بڑے سے بڑا تکلیف بھی آپ کو آسانی ہوگی اور اس میں بھی آپ آسانی سے گزر جائیں گے۔ لاہور میں آمد۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور میں آمد کا واقعہ ہے، جو کہ لاہور میں آمد کس طرح وہ لاہور میں ان کی آمد ہوئی۔ صوفیہ اکرام کی زندگیوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ تھا۔ وہ ہمہ وقت خلق خدا کو اپنے علم سے زیادہ نفع پہنچانے کی فکر میں مگن رہتے تھے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصول علم کے بعد اسلام کی اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد غزنی شہر میں ان کے لیے کام مشکل ہوا تو انہوں نے برِ صغیر کے مشہور شہر لاہور کو اپنا دعوتی مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ جہاں جہاں رکے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ نے لاکھوں گمراہ لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی دعوت حق دی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ صوفیہ اکرام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام، اللہ کا اسلام، دعوت دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں تک اپنے اسلام کو پہنچاتے ہیں اپنے عمل سے، علم سے، قلم سے۔ اسی طرح حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے اساتذہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کی رہنمائی کروں، صراط مستقیم پر لوگوں کو بلاؤں تاکہ ان کی آخرت بھی آسانی ہو اور اللہ تعالیٰ کی دین اشاعت کا کام بھی سلسلے سے جاری رہے۔ اسی لیے انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا۔ جب افغانستان میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ادھر کام کرنا مشکل ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں مجھے کام کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور تشریف لانے کے بعد انہوں نے یہاں فیصلہ کیا کہ میں اپنا دعوتی مرکز یہیں بنا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا دعوتی مرکز یہیں بنا لیا اور یہاں سے تبلیغ کا کام اسٹارٹ کیا۔ لیکن جب لاہور سے افغانستان کے راستے میں وہ جہاں جہاں رکے، جب رکے، جو بھی ان کے پاس آیا، ان سب کو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین دی، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو بتایا، سمجھایا اپنے دین کے بارے میں، ان کو صراط مستقیم کی روشنی دکھائی، ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ کام صرف
عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ حکمرانوں کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ یہ کام بھی انہوں نے جاری رکھا. ان کو سمجھایا، ان کو بتایا اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں. تو یہ صوفیہ اکرام کا ایک زیور کہہ لیں یا کچھ، یا ایک تاج کہہ لیں، یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اس کو فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، ہم اسی دین کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. اللہ نے ہمارے یہ کام سپورٹ کیا ہے، اللہ نے ہم سب مسلمانوں کو یہ کام سپورٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پورے دنیا میں لے کر جائیں. لیکن صوفیہ اکرام اس بات کو لے کر اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، لیکن صوفیہ اکرام جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اس بات کو ایک مقصد بنا لیتے ہیں زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم نے ہی آگے پہنچانا ہے. اس طرح حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لاہور میں آ کر دعوت حق کا کام اسٹارٹ کیا. گنج بخش کا لقب بر صغیر پاک و ہند کے ایک مشہور بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے. وہ 40 دن تک یہاں رہے. رخصت ہوتے وقت آپ کے متعلق فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما. ترجمہ: آپ خزانہ بخشنے والے، دنیا کو فیض پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہیں. آپ ناقص لوگوں کے لیے ایک پیر کامل ہیں اور کامل لوگوں کے لیے راہ نما ہیں. پاک و ہند کے بھی ایک صوفیہ اکرام ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ بھی صوفیہ اکرام تھے. انہوں نے بھی دعوت دین کا کام اپنے ذمہ داری سمجھ کر کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ رہے اور رخصت ہونے لگے، تب انہوں نے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اشعار کہے جو کہ آج بھی کتاب میں موجود ہیں. تعلیمات. حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ ایک باعمل انسان تھے. اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں: دین ہو یا دنیا، علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں پا سکتا. یاد رکھو کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. نہ عمل کے بغیر علم فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ علم کے بغیر عمل مفید ہے. جس علم کی پشت پر عمل موجود نہ ہو وہ علم جہالت ہی کے زمرے میں ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جس میں لوگوں کو علمی، روحانی اور مذہبی تعلیمات دی. جن کتابوں کے نام یہ ہیں، چند کتابوں کے نام یہ ہیں: کشف المحجوب، منہاج الدین، کتاب فنا و بقا اور دیوان، جو کہ آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے. حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھیں. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا اور اس بیچ میں بھی بتایا کہ علم حاصل کرنے ہیں. علم کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں. علم کے بغیر عمل ممکن ہی نہیں ہے. ہم اپنی بات آگے پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا. ہم اپنی ایک اوتھینٹک بات جو کہ ایک سند یافتہ بات ہوگی وہ ہم کبھی نہیں پہنچا سکتے اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہمارے لیے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے علم کی پشت پر عمل موجود نہ ہو تو وہ علم جہالت ہی کے زمرے میں آتا ہے. علم کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے. علم کریں، علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے جو آپ نے لکھا، پڑھا، سیکھا، تو
وہ علم آپ کے جہالت کے ہی زمرے میں آئے گا. آپ دنیا کی کتنی بھی ڈگریز لے لیجئے، کتنی بھی سند لے لیں، سرٹیفکیٹس لے لیں، لیکن اگر اس کے باوجود آپ میں بات کرنے کی تمیز نہیں، یا لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اور لوگوں کو اپنی بات کنوینس نہیں کر سکتے، تو آپ کا علم کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزار دی. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جو کہ روحانی اور علمی مذہبی تعلیمات دی تھیں کہ ہم روحانی تعلیمات کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور مذہبی تعلیمات. ان کے چند کتابوں کے نام ہیں کشف المحجوب، منہاج الدین، کتاب فنا و بقا، دیوان جو کہ شاعری ہے. حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال. حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال جو ہیں وہ درج ذہن ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اللہ کا ولی ہی ولی ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کے لالچ اور حرص سے آزاد ہو. وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے جو کہ لالچی نہیں ہوتا اور حرص نہیں کرتا. علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تھوڑے سے علم کے لیے بہت زیادہ عمل درکار ہے. 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں. غصہ عقل کو، آپ جتنا غصہ کریں گے آپ کی عقل جاتی جائے گی. تکبر غرور علم کو، آپ میں غرور ہوگا، آپ کا علم ختم ہوتا جائے گا، آپ کا علم کسی کام کا نہیں رہے گا. غم اداس عمر کو، آپ غم کرتے رہیں گے وہ آپ کی عمر میں کمی کرتی رہے گا. آپ غم نہ کرو. نیکی بدی کو، نیکی کریں تو نیکی جو ہے وہ بدی کو کھا جاتی ہے، برائی کو ختم کر دیتی ہے. جھوٹ رزق کو، جھوٹ بولیں گے تو رزق آپ کا ختم ہو جائے گا. صدقہ بلاؤں کو، صدقہ دیتے رہیں، بلاؤں سے نجات حاصل ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی. پشیمانی سخاوت کو. غیبت نیک اعمال کو، غیبت کریں گے، بیک بائٹنگ کریں گے کسی کی تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ سب ضائع ہوتے رہیں گے. ظلم عدل و انصاف کو، کسی پہ ظلم کریں گے تو آپ کے پاس عدل اور انصاف بھی نہیں رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. سچی توبہ گناہوں کو، سچی توبہ کی تو وہ گناہوں کو ختم کر دے گا، کھا جائے گا. حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال تھے یہ اسٹوڈنٹس، جو کہ انہوں نے ہمیں بتائے اور ہمیں سمجھائے کہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اس چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے، آپ لوگوں نے ان کے اقوال پڑھنے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. اور اس میں سے دیکھیے گا آپ یہ جو میں نے 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، آپ غور کیجئے گا، اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ کیا آپ اس میں سے کام کرتے ہیں. غصہ کرتے ہیں، آپ تکبر کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ برائی کو کھا جاتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دیا کریں، اچھی بات ہے، ہماری پریشانی اور بلاؤں کو دور کرتا ہے. پشیمانی ہوتی ہے سخاوت کو. غیبت کرتے ہیں کسی کی کیونکہ وہ نیک اعمال ختم کر دیتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ آپ لوگ ایسا کام کچھ کرتے ہیں. وصال حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا؟ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ 465 ہجری میں فوت ہوئے. 465 ہجری، 400 ہجری میں پیدا ہوئے تھے غزنی میں اور 465 ہجری میں ان کا وفات ہو گیا. آپ کا مزار لاہور شہر میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور شہر میں بھاٹی دروازے کے قریب واقع ہے. آپ کی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے. Students, this is your chapter حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ. I hope you all understand this chapter. If you have any confusion then آپ لوگوں کو کچھ کالمز یا کچھ کلوز سمجھ نہیں آئی ہوں, you can ask me. Till then, stay home, stay safe. اللہ حافظ.